الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہاذم لذات الموت. لذتوں کو چورا چورا کر دینے والی، لذتوں کو بدمزہ کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کریں. اس حدیث کے اندر ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم موت کو یاد کریں.
ہم میں سے ہر شخص جو آج زندہ ہے ایک نہ ایک دن وہ مر جائے گا، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو موت آنی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے وہ فقیر و محتاج ہوں، چاہے وقت کے وہ حاکم ہوں، چاہے وہ مالدار و سیٹ ہوں، چاہے وہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والے ہوں، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ تو موت ہر ایک کو آنی ہے، لہذا ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہماری موت آنی ہی آنی ہے۔ جس وقت جس کی موت لکھی ہے، جس طریقے سے لکھی ہے، جس ذریعے سے لکھی ہے، اس وقت اس کی موت آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں سب سے محبوب اور اللہ کے نزدیک سب سے پیارے انبیاء ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اور پیغمبر کے تعلق سے فرمایا اے نبی آپ کو موت آنے والی ہے، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ جب انبیاء اور رسول نہیں بچے تو ان کے امتی بھی نہیں بچیں گے، ہر ایک کے اوپر موت آئے گی۔ تو موت کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ جب ہم موت کو یاد کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا ذہن و دماغ برائیوں کی طرف نہیں جائے گا، غلط چیزوں کی طرف نہیں جائے گا، ہمارے دلوں کے اندر بہت زیادہ خواہشات نہیں پیدا ہوں گے، ہم دوسروں کو دیکھ کر کے للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھیں گے، ہم یہ سوچیں گے موت تو آنی ہے۔ آج جو قیمتی لباس پہن رہا ہے اس کو بھی 2 گز کفن ملنی ہے اور زمین کے اندر سمانا ہے، جو آج موٹا چھوٹا اور معمولی لباس پہننا ہے اس کو بھی موت آنی ہے، اس کو بھی قبر میں جانا ہے۔ اب ہمیں موت کو یاد کر کے آخرت کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ کامیاب مرنے کے بعد کامیاب کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ایمان پر جن کا خاتمہ ہوتا ہے، جو روزہ اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کو ایک جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم سب مر جائیں گے، موت آئے گی، پھر اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا، اور جو کچھ عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کا حساب لے گا۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی ہم کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں؟ اگر ہم دنیا کے اندر برائی کرتے رہے اور برائی پہ مر گئے تو موت سے لے کر کے اس کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں سب بہت مشکل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہاں پہ ہم نے نیکیاں کر لی، اچھائیاں کر لی، توحید پر برقرار رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ سے ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور جتنا بھی ہو سکا اپنے استطاعت اور طاقت کے مطابق عبادت میں لگے رہے، تو اگر ہم مر بھی گئے تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہماری آسان زندگی ہوگی، خوشی والی زندگی ہوگی، اچھی زندگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین موت کی سختی سے، قبر کی سختی سے، اور میدان محشر کی سختی سے، اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا لیں گے۔ اور وہاں اگر ہم مرنے کے بعد کامیاب ہو گئے تو سمجھنا مسل کامیاب ہے۔ یہ زندگی تو معمولی زندگی ہے، 60-70 سال، 80 سال، 100 سال زیادہ سے زیادہ جی لیں گے، اس کے بعد ہر ایک کو مرنا ہے۔ لیکن وہ زندگی اگر مرنے کے بعد کی زندگی کامیاب ہو گئی تو سمجھ لو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں رہ کر کے ہم اپنی آخرت کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کرام کو موت کے بارے میں بتایا کرتے تھے، موت کے بارے میں یاد دلایا کرتے تھے کہ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ موت ہمارے سر پر کھڑی ہے، اب آ گئی تب آ گئی، یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ سوچیں شاید یہ ہماری آخری نماز ہو، اب اس کے بعد ہمیں شاید اثر کا وقت ملے نہ ملے۔ تو جتنے بھی وقت ہم کو مل رہے ہیں، جو بھی لمحات مل رہے ہیں، وہ چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں ہم گزاریں۔ بیٹھے ہیں، وقت ہے، توبہ استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنا پڑھ سکے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایسے کلمات بولتے رہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھیں، قرآن جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، بس سیکھیں قرآن بیٹھ کر کے۔ ایک آیت سیکھ لینا ایک قابل اونٹنی سے بھی بہتر ہے۔ تو قرآن بیٹھ کر سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو اللہ کا کلام سیکھتا ہے یہ قرآن کل تم کو قبر کے اور آخرت کے تمام عذابوں سے بچا لے گا۔ جو صورتیں یاد ہیں تو اس کو پڑھیں، بار بار پڑھتے رہیں، قل فلاح، قل ناس، قل اللہ، اور بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں بار بار اس کا ذکر کریں۔
جو نہیں آتا ہے تو جن کو آتا ہے ان کے پاس بیٹھیں، وقت نکالیں، تھوڑا تھوڑا سیکھیں، ایک آیت سیکھیں، 2 آیت سیکھیں، لیکن سیکھیں، اس میں وقت لگائیں۔ اس میں وقت لگائیں گے تو اللہ رب العالمین خوش ہوگا، ہم کو ثواب دے گا، ہمارے تمام مشکلات آسان کر دے گا، ہماری تمام پریشانیاں ہماری آسان ہو جائیں گی، بیماریوں سے اور دوسری مصیبتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو حفاظت کر دیں گے، کیونکہ قرآن میں شفا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں بیان کیا کہ یہ شفاء للناس، اور ایک جگہ شفاء لما فی الصدور، اس میں شفا ہے، انسان کے جو دل میں ہے، انسان کے جو جسم میں ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے شفا دیتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہوں، دنیا میں بیماریوں سے بچیں، تو ہم کو قرآن لازم پکڑ لیں، تو قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ ساری نیکیاں ہم کریں گے تو جب ہماری موت آئے گی، جب بھی آ جائے، تو انشاءاللہ ہماری موت آسانی کے ساتھ ہوگی، اچھائی پر ہماری موت ہوگی، اور بات کے مراحل اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ میں ایک لمبی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس کی موت کیسے آتی ہے، اور ایک انسان جو برا عمل کرتا ہے، خراب عمل کرتا ہے، برائیوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کی موت کیسے آتی ہے۔ استبرا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا۔ کس کا انتقال ہوا؟ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ لایا گیا، کہتے ہیں کہ قبر ابھی کھودی جا رہی تھی، تیار نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، سارے صحابہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس لکڑی سے زمین پہ کھرچ رہے تھے، کھرچ رہے تھے، اور آپ نے آسمان کی جانب اپنی نظر اٹھایا، پھر نیچے کیا، اس طریقے سے 3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، صحابہ کو سمجھایا کہ لوگوں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور موت کے سختی سے پناہ مانگو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن بندہ جو نیک عمل کرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ اس انسان کے پاس آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ نورانی شکل میں، انتہائی خوبصورت سفید لباس پہنے ہوئے، اور اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے رہتے ہیں۔ وہ مومن ان سب فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ ملک الموت جو موت کا فرشتہ تھا، جو جان نکالتا ہے، وہ فرشتہ بھی اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور تحت نگاہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اتنے سارے فرشتے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ملک الموت یعنی جو جان نکالنے والا، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، اس کے ساتھ اتنے سارے فرشتے آتے ہیں، اور آ کر کے اس کے پاس سرانے قریب میں سینے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ بندہ دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور بڑی آسانی سے، نرمی سے، پیار سے کیا کہتے ہیں؟ اے پاک روح، اے نیک جان، تو نکل جا، اور اللہ کے خوشنودی اور اللہ کے خوشخبری سنتے ہوئے تو اس سے راضی ہو جا، اور اس سے ملنے کے لیے نکل جا۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ اس کی جان کیسے نکلتی ہے؟ جیسے کہ تو مشکیزہ، ایک پانی کا برتن ہوتا تھا جس کو مشکیزہ کہا جاتا ہے، اس میں کیا چمڑے کا برتن جس میں پانی رکھا کرتے تھے، جیسے آج کل ہمارے یہاں باٹل کین رکھ لیجیے، تو جیسے باٹل میں پانی اور اوپر سے گرائے تو کتنے آسانی سے گر جاتا ہے، ایسے ہی مشکیزے سے پانی سے اگلتے تھے تو بڑی آسانی کے ساتھ پانی نیچے گر جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن بندہ جو مسلمان ہوتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ایسے بڑی آسانی کے ساتھ اس کی موت اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ نکل کے کہا جاتی ہے، ملک الموت نکال لیتے ہیں، جنت سے خوشبودار قیمتی لباس لایا جاتا ہے، جس میں اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے، اس کی جان کو لپیٹا جاتا ہے، اس میں خوشبو پھوٹتی رہتی ہے۔ پھر اس کو کیا ہے؟ فرشتے اٹھا کر کے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اس سے خوشبو پھوٹتی رہتی ہے، تمام فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، اور اس کا نیک نام جو ہوتا ہے اس کو یاد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کے لیے نیک بختی اور خوشخبری ہو۔ جب آسمان کے پاس پہنچتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، دوسرے آسمان پر اس کی روح لے جائی جاتی ہے، تیسرے آسمان پر اس طریقے سے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور 7ویں آسمان کے اوپر تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے میرا یہ بندہ نیک، اچھا، متقی و پرہیزگار، نیکیوں میں زندگی گزارنے والا، اس کو کیا ہے؟ علین میں اس کا نام درج کر دو۔ تو علین میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔
اب چونکہ اللہ رب العالمین نے ایک برزخ جس کو کہا جاتا ہے برزخ کی زندگی رکھی ہے، وہاں پہ نام اس کا درج ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کی روح قبر میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اب قبر میں منکر نکیر پھر آتے ہیں، جب اس کو بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، پھر اس کو سوال جواب کیا جاتا ہے۔ بندہ اگر نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا تو وہاں فوراً اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں جواب ڈال دیتے ہیں۔ جیسے منکر نکیر پوچھتے ہیں مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ فوراً وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں ہمارا دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کہتے دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کہتا ہے من نبی ہوں، تمہارا نبی کون ہے؟ جواب دیتا ہے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، میرا یہ بندہ سچا ہے، یہ اچھا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں سے خوشبو آنے لگتی ہے، جنت کی ساری نعمتیں اس کے لیے وہاں پہ بچھا دی جاتی ہیں۔ دیکھیں نیک بندہ اس کے لیے کتنا بہترین انتظام ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ پائیں گے جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، دنیا کو بہت زیادہ للچائے ہوئے نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو گنہگار ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، دوسروں کو ستاتے ہیں، دوسروں کو مارتے ہیں، دوسروں کی زمین ہڑپ کر لیتے ہیں، دوسروں کا پیسہ لوٹ لیتے ہیں، غلط کے جتنے بھی غلط کام ہے وہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی روح کیا ہے بڑی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی روح جو جان نکالنے والے فرشتے آتے ہیں ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، انتہائی خوفناک شکل میں آتے ہیں اور بڑے غلیظ قسم کے لباس پہن کے آتے ہیں، ایسے کہ دیکھتے ہی آدمی ڈر جائے، اور جتنے بھی فرشتے آتے ہیں سب ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں۔ جیسے اس کے پاس پہنچتے ہیں بندہ گھبراتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے اس کی روح بھاگنے لگتی ہے، لیکن موت کا وقت تو متعین ہے۔ فرشتے کیا کرتا ہے؟ ملک الموت ہوتا ہے جو موت کا فرشتہ سختی کے ساتھ اس کے گال پر، اس کے چہروں پر، اس کے پیٹھوں پر، اگل بغل میں خوب مارتا ہے، پھر پٹائی کرتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان کے پیٹھوں پر نشان ہوتے ہیں مار کے، فرشتوں کی مار ہوتی ہے۔ ابو جہل جو سب سے بڑا سردار تھا اور اسلام کی دشمنی میں سب سے زیادہ دشمنی کیے ہوئے تھا، جب وہ مر گیا صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس کے پیٹھ پر سبز طریقے سے مار کا نشان، ایسا معلوم ہوتا ہے کسی نے لاٹھی سے مار رہا ہے اور اس کا نشان اس کے جسم میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے ذکر کیا کہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اس کے پیٹھ پر مار کے نشان دیکھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فرشتوں کی مار تھی، فرشتے مار مار کر سختی کے ساتھ اس کی جان کو نکالیں گے، یہ فرشتوں کی مار تھی۔ دیکھیے جو برائی میں زندگی گزارتے ہیں کیسی بے دردی کے ساتھ ان کی موت آتی ہے، بڑی ہی سختی کے ساتھ۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے روئی میں کانٹا ہو، کانٹے کا کھینچو اٹھاؤ پھنستا جاتا ہے، یا کہ جیسے بکری کی چمڑی بڑی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، ایسے کیا سختی کے ساتھ اس کی جان کو نکالی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جہنم سے بدبودار کاٹ کپڑا لایا جاتا ہے، اس میں اس بدبودار کپڑے میں کیا اس کے روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس سے انتہائی بدبو پھوٹتی ہے، فرشتے اس سے بھاگتے ہیں، کھن کھاتے ہیں اور اس کا برائی سے تذکرہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے تو آسمان کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے کیا ہے اس کی روح کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے اور نیچے تہ زمین کے تہ میں کیا ہے وہ چلی جاتی ہے، وہاں سے جین ہے جہاں برے لوگوں کے نام کا ریکارڈ ہوتا ہے، پھر وہاں پہ کیا ہے اس کی ریکارڈ اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے، ریکارڈ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی روح قبر میں لوٹائی جاتی ہے، اور جب قبر میں لوٹائی جاتی ہے پھر منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو وہ پریشان رہتا ہے، کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ اب اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کی گرم گرم ہوا آنے لگتی ہے، سانپ اور بچھو مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو ڈستے ہیں، وہ چیختا چلاتا چنگھاڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق کے اس عذاب کو سنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری یہ چاہت تھی کہ میں قبر میں جن کو عذاب ہوتا ہے کیسے وہ چیختے ہیں، کتنا زیادہ وہ دہاڑے مارتے ہیں، میں ان کی آواز کو سنا دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم ان کی سختی کو سن لو گے کیسا ان کو عذاب ہوتا ہے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تم کسی کو قبر میں نہیں دفناؤ گے، اس لیے کیا ہے میں نہیں تم کو سناتا، ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ان کی چنگھاڑ کیسی ان کو سختی ہوتی ہے، کیسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، کیسا عذاب دیا جاتا ہے اور کیسے وہ تڑپتے ہیں، کیسے چیختے چلاتے ہیں، میں سنا دیتا۔
تو جو لوگ برے لوگ ہیں ان کی ایسی موت آتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں, نیکیوں میں زندگی گزاریں. اب جو بھی واقع ہے ہماری زندگی جتنے بھی موقع مل رہا ہے اللہ سے توبہ استغفار کریں, کثرت سے کیا ہے نمازیں پڑھیں, نوافل کا اہتمام کریں, توبہ استغفار کریں, اسی طریقے سے دعا پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, قرآن سیکھیں, قرآن پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, سورتوں کا ورد کریں, تو انشاءاللہ آخرت کی زندگی ہماری کامیاب ہو جائے گی. اپنے آپ کو برائی سے بچائیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو آپ کو تمام لوگوں کو سمجھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم